الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب لوگ بڑے پیار محبت کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ کے پیش کیجئے کسی کی زبان خاموش رہے الصلاۃ والسلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ کسی کی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ توجہ فرمائیے بڑے پیار سے اور بڑے ادب سے آپ نے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیا اللہ تعالیٰ آپ کا درود پڑھنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائے آمین توجہ رکھیے گا سنا ہے روزے کی جالیوں کو جو چوم لیتے ہیں جو چومتے ہیں وہ جومتے ہیں سبحان اللہ توجہ رکھنی ہے سنا ہے جو روزے کی جالیوں کو چومتے ہیں وہ حقیقت میں جومتے ہیں سبحان اللہ اب جنہوں نے چومی ہے پتہ تو ان کو ہوگا اور جنہوں نے نہیں چومی ہم یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی عطا ہو معراج قربت ہمیں بھی عطا ہو معراج قربت ہمیں بھی آتا ہے جھوم لینا سبحان اللہ یا رسول اللہ ہمیں بھی عطا ہو معراج قربت ہمیں بھی آتا ہے جھوم لینا یا رسول اللہ ہمیں عطا ہو آپ کی طرف سے قبولیت ہو ہم آپ کے در پہ جائیں ہم آپ کے در پہ جائیں پہلے تو یہ فکرہ ہے کہ یا رسول اللہ روزے کی جالیوں کو جو چومتے ہیں وہ جومتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس چومنے میں کتنی لذت رکھی ہے کتنا مزہ ہے اس میں کہ جو روزے کی جالیوں کو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں سبحان اللہ ہمیں بھی عطا ہو معراج قربت ہمیں بھی آتا ہے جھوم لینا سبحان اللہ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا سبحان اللہ چل دوارا ملیے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے ہمارے سلسلے کے ایک سید ہیں ان کا نام ہے شیخ سید نور جہان میری احمدی نقشبندی آپ نے فرمایا ہے جو دائنی آنکھ ہے نا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ نور ہے آپ نے فرمایا ہے یہ نور ہے اور جن کا عقیدہ اپنے جناب وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو آپ کا عقیدہ لوگوں کا بگڑا ہوا ہے کہ جو پیر ہیں وہ پیر نہیں اب پیر ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نقشبندیوں کے جو سلسلے میں ہیں وہی فرما رہے ہیں کہ جو دائنی آنکھ ہے نا اس کو کہتے ہیں نور جو بائنی آنکھ ہے اس کو کہتے ہیں الحیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مومن کی فراست سے خبردار رہو کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے نور سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اب توجہ رکھیے گا بات سننے والی ہے اللہ تعالیٰ
کہ نور سے جو دیکھتا ہے مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ جو زیادہ اونچی آواز میں تقریر کی جائے، بات یہ نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر بیان کرنے والا کوئی ایسی بات کرے آپ کے دلوں میں اتر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ہم الحمدللہ آپ تک پیغام سرکار کا پہنچا کے لے کے جائیں گے. آپ کیا لگاتے ہیں؟ ہمارے پیر کیا ہیں؟ پیر طریقت رہبر شریعت. شریعت وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے دین میں، اور پیر اس میں آپ کو ہدایت دیتا ہے. جو چیز حرام ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور جو حلال ہے اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے، اور جو حلال ہے اس کے بارے میں حلال بتاتا ہے. پیر صاحب نے یہ حد بتانی ہے کہ یہاں حد ہے، اس کے پار نہیں جانا. اور الحمدللہ ہم شریعت محمدی کے پائیدار ہیں. ہمیں جو شریعت ملی ہے ہم شریعت محمدی والے ہیں. ہم شریعت محمدی والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. جو مومن ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. اس نور کے ذریعے وہ لوگوں کے دل اور نفس تک کو دیکھ سکتا ہے. آپ اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہو نا تو اتنی بات ذہن میں رکھنا اور اتنا اپنے اندر یقین لے کے جانا کہ جو پیر ہے نا وہ میرے اندر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے. جو میرے جناب باہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے ولیوں کی محفل میں دل سنبھال کے بیٹھا کرو. اللہ کے ولیوں کی محفل میں دل سنبھال کے بیٹھا کرو. جناب خلیفہ صاحب ایک بات ہے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جا رہے تھے، بازار سے گزرے، ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. کتا حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ جا رہے تھے، ایک کتا بیٹھا ہوا. آپ نے نا اس کتے سے اپنا دامن تھوڑا سا پیچھے کیا اور آگے جانے لگے. کتے نے کہا بایزید میں تو نہ گیلا ہوں، میں تو گیلا بھی نہیں ہوں، تم دامن کیوں چھپا رہے ہو اپنا؟ آپ نے فرمایا کہ بات تو تیری ٹھیک ہے. کتا کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا تکبرانہ جو جناب انداز ہے نا، یہ 7 سمندر بھی دھڑائے دیں آپ پاک نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو ایسا کرتے ہیں آج سے ہم دونوں اکٹھے رہتے ہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ فرما رہے ہیں کتے کو، کہتے ہیں کہ چل آج سے اور تو میں اکٹھے رہتے ہیں. کتا کہنے لگا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں اور میں مردود ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہیں، ہم دونوں اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم دونوں اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ کتا کہنے لگا کہ میں اگلے دن کے لیے ہڈی اپنی جناب سنبھال کے نہیں رکھتا، تو آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اگلے دنوں کے لیے اپنے لیے گلہ سنبھال کے رکھتے ہیں. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ، تو بڑا غفور الرحیم ہے. تو ایک حیوان سے سبق دے رہا ہے ایک انسان کو، تم ایک حیوان سے سبق دے رہے ہو ایک انسان کو. جناب ہم انسان جو دنیا میں آئے ہیں شریعت محمدی ہم نے شریعت محمدی جناب اپنے ساتھ لگائی ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ روئیں
اور اللہ تعالیٰ کے جو ولی بھی ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ روحیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان ہونے کے لیے دنیا میں آئی. سبحان اللہ. ذات پر قربان ہونے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. علامہ کے بعد فرماتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. جناب توجہ سے سنیے گا, جو میں جز بتانے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا اور پلے باندھیے گا. ایک ہوتی ہے شریعت, ایک ہوتی ہے طریقت, ایک ہوتی ہے معرفت, ایک ہوتی ہے حقیقت, اور ان سب چیزوں کا منبع و مرکز قرآن ہے. سبحان اللہ. ان سب چیزوں کا مرکز قرآن ہے. جناب پیر طریقت, رہبر شریعت, آج آستانہ پہ آنے والوں, بیت السادات جادے والے شریف میں تشریف لانے والوں, توجہ سے سنو. شریعت, طریقت, معرفت, حقیقت اور قرآن کو سمجھیے. طریقت وہ ہوتی ہے جو شیخ کی صورت میں رہنمائی کرتا ہے. سب سے پہلے آتی ہے شریعت. سبحان اللہ. شریعت جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اے لوگوں یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حد رکھی ہے اور یہاں حد سے پار جانا ہے, یہاں حد پہ رک جانا ہے اور یہاں حد سے پار جانا ہے. یہ طریقت شریعت بتاتی ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے, جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. جناب شریعت کے احکام ہے, یہ شریعت کے احکام ہے. آگے آ جاتی ہے طریقت, آگے آ جاتی ہے طریقت جو حقیقتاً آپ کا شیخ جس کو پیر کہتے ہیں. سبحان اللہ. سیدی و مرشدی, آپ کے پیر و مرشد کی جو رہنمائی کرتے ہیں اسے کہتے ہیں طریقت. ایک بندہ جس سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کس کے پاس تشریف لے کے گئے, کہتا ہوں جی میں اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا. سبحان اللہ. میرے پیر و مرشد نے میرا باطن ٹھیک کر دیا. حقیقتاً وہ کہتا جا رہا ہے کہ میرے پیر و مرشد نے میرا باطن ٹھیک کر دیا, میرا باطن ٹھیک کر دیا, میرا اندر ٹھیک کر دیا, ٹھیک ہو گیا. میں پیر و مرشد سے جناب وہ بہترین لے کے آیا ہوں, میں ٹھیک ہو گیا ہوں. اصل اس سے پوچھا جائے کہ کیا تمہاری شریعت بھی ٹھیک ہے. سبحان اللہ. کیا بات, کیا تمہیں اس کی پہچان ہے کہ نہیں ہے, کیا اس سے تم آگاہ ہو کہ نہیں ہو. سب سے پہلے اس بات پہ توجہ کریں کہ آپ کی نماز ٹھیک ہو, آپ کا قرآن ٹھیک ہو, سبحان کا روزہ رکھنا ٹھیک ہو, آپ شریعت محمدی کے جناب پابند ہیں, آپ نے جناب سلسلہ نقشبندیہ سے جناب بیعت کی ہے, کیا آپ کی شریعت ٹھیک ہے. آپ شریعت کو چھوڑ کے طریقت میں جا رہے ہو, شریعت کو چھوڑ کے طریقت میں جا رہے ہیں. اچھا میں طریقت بتا دیتا ہوں. طریقت کیا چیز ہے؟ طریقت وہ چیز ہے کہ جو شریعت یہ چیز ہے کہ پیر جو ہے ظاہر آپ کا ٹھیک کرتا ہے. جناب طریقت ہے نا وہ بندے کا باطن ہے, اندر. سبحان اللہ. اندر, اور جس کا اندر ٹھیک ہوا ذرا, اور جس کا اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے اندر ٹھیک ہوا ذرا ہاتھ کھڑا کرے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. یہ طریقت ہے بندے کا اندر ٹھیک ہو جانا. بندے کا ظاہر تو ٹھیک ہو جاتا ہے, بندے کا اندر ٹھیک ہو جانا. آگے آ جاتی ہے معرفت. معرفت جو ہے وہ عبد اور معبود میں پہچان ہو جاتی ہے, خالق میں اور مخلوق میں پہچان ہو جاتی ہے. اور آگے آ جاتی ہے حقیقت. آپ کو حقیقت ہونا چاہیے.
آپ کو ان سب چیزوں کی حقیقت ہونا چاہیے کہ پیر نے جو بتایا ہے ہم اس پہ چلنا ہے. سبحان اللہ. پیر نے جو شریعت محمدی سکھائی ہے ہم نے اس پہ چلنا ہے. جو پیڑ ہے نا، ایک درخت ہے، اسے کہتے ہیں شریعت. اس کے جو تنے ہیں اس کو کہتے ہیں جناب، جو ایک پیڑ ہے اسے کہتے ہیں شریعت. جو اس کے تنے ہیں اسے کہتے ہیں طریقت، اور جو اس کے پتے ہیں اس کو کہتے ہیں معرفت، اور جو اس کا پھل ہے، آپ بیت السادات آستانہ کے پھل ہو. آپ اپنے جو جناب پھل ہے وہ حقیقت ہے، اور جو پھل ہوتا ہے نا وہ ساری چیزوں کا نچوڑ ہوتا ہے. اور آپ نے خود اپنے آپ کو بدل کے بتانا ہے کہ ہمارے آستانے سے ہماری یہ تربیت ہوئی ہے کہ ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، رسول اللہ کے بھی ماننے والے ہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں. ہم حضور کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. جو اب عقائد اہل سنت سن کے اجازت چاہوں گا آپ سے. سن لو اے ایمان والو، سنو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. آگے آگے حاضر و ناظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اور آگے آگے علم غیب، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، نبی نور ہیں. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک آیا نور، ایک آیا نور. توجہ رکھیے گا، مردے سنتے ہیں، مردہ جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. اور جو جاتے ہیں نا جناب مزاروں پہ جو جاتے ہیں نا، مزاروں سے 4 قدم پیچھے ہو کے اور اس نیک بندے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اس نیک بندے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا. دوران جنگ مسلمانوں کا نعرہ یا محمد تھا، مسلمانوں کا نعرہ یا محمد تھا. نبی اور ولی مددگار ہیں، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے جو جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے پر مدد پر ہیں. یہ عقائد اہل سنت ہیں جو آپ کو آپ کے بیت السادات کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ ہوتا ہے مرشد اور یہ ہوتا ہے مرید. اور آپ کا چلنا شریعت محمدی پر ہے، آپ کا چلنا شریعت محمدی پر ہے.